ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا وسیم اکرم کا، پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم، وہ حج کرنے گئے ہیں صاحب، وہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، بالنگ کے اسٹائل میں کنکری مار رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا صاحب اس پر کوئی تنقید مت کیجئے، ہیں تو وہ بیچارے سچے دل کے آدمی ہیں، تب تو حج کرنے گئے ہیں۔ حج کرنے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے منمانی کریں۔ ارے کوئی چپل اتار کے مار رہا ہے وہاں جمرات پہ۔ اللہ کے نبی نے، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجلہ کے اس پروگرام کی تاریخ، جب اسی گاؤں میں ایک پروگرام میں آیا تھا تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے، اسی وقت اس پروگرام کی تاریخ لی گئی اور یہ بتایا گیا مجھے کہ جامع مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے یہ پروگرام ہونے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مئی کے آخر کا یہ وقت، عید الاضحیٰ کے ٹھیک اگلے دن کا یہ موقع، یا نہ تو بارش کا کوئی موسم تھا، نہ عام طور سے اس وقت بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیب کی جن 5 کنجیوں کا ذکر کیا ہے، جو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایگزیکٹ علم اگر کسی کو ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے وہ ينزل الغیث، بارش کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ میں جب بنارس سے چلا صبح تقریباً 9 بجے کے قریب ٹرین سے، میں نے باہر کھڑکی کی طرف جھانکا تو ایسا لگ رہا تھا دن نہیں رات کا وقت ہے، ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بدلیاں چھائی ہوئی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج موسم بہت خراب ہونے والا ہے، اور تقریباً ہر طرف بارشیں ہوئی ہیں، اور پھر بھی آپ لوگوں نے پروگرام کو منعقد کیا، کیونکہ کافی بڑے پیمانے پر پروگرام کا اشتہار نکلا تھا، اعلان ہوا تھا، اور جامع مسجد کا معاملہ تھا، مسجد کے اندر پروگرام کو رکھا گیا۔ بارش کی وجہ سے جو لوگوں کی تعداد متوقع تھی، مجھے لگتا ہے اتنے لوگ نہیں آ پائے، لیکن جو بھی لوگ آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اچھا پیغام لے کے جائیں گے، اور چونکہ یہ کسی کے ذاتی کام کے لیے پروگرام نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہے، اور آپ نے اگر دل کھول کے خرچ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل جب پروگرام کے منتظمین جب حساب کتاب کرے تو ان کو یہ دکھ نہ ہو، یہ افسوس نہ ہو کہ بارش ہو گئی اور ہم جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کے چندے کے لیے ہم نے اتنا بڑا پروگرام کیا تھا، ہماری کوشش ناکام ہو گئی، یہ نہ کہنا پڑے۔ میں آپ سب سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کے خرچ کریں اور کوشش کریں کہ یہ مسجد، جو کہ الحمدللہ بہت وسیع مسجد ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ عورتوں کا بھی جو پنڈال ہے اس میں بھی کافی اچھی خاصی جگہ ہے، ایسی وسیع اور کشادہ مسجد کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مسجد کو آپ انشاءاللہ اس کی تعمیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی اپنے تہوار سے فارغ ہوئے ہیں، بلکہ سچ پوچھیے تو ابھی تہوار کے دن چل ہی رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قربانی کے 4 دنوں کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے علاوہ 3 دن اور بھی قربانی کے ہیں، ٹوٹل 4 دن ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پاکڑ کے آس پاس میں 3 ہی دن لوگ عام طور سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ اگر معلومات نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے،
ہمیں 4 دن قربانی ہے تو چاروں دن اگر ہمارے پاس جانور زیادہ ہو تو ہمیں چاروں دن قربانی کرنا چاہیے، تاکہ جو صحیح سنت سے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل ہو۔ اگر آپ 2-4 جانور لائے ہیں، کچھ پہلے دن کر دیجئے، کچھ چوتھے دن کر دیجئے، تاکہ چاروں دن پر عمل ہو جائے، اور یہ سنت جس پر بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اس سنت پر بھی عمل ہو۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس تہوار پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو ہماری اس قربانی سے بڑی پرابلم ہے۔ ہر سال جب قربانی کا تہوار آتا ہے تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، بے زبان جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو، بے زبان جانوروں کو کیوں مارتے ہو؟ کوئی کہتا ہے بکرے کی کیک بنا کے کیک کھا جاؤ، بکرا مت کاٹو۔ طرح طرح کی باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں دنیا کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ جب تک مسلمان زندہ ہے اس ملک میں، مسلمان کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے، اور جو قربانی کا شرعی طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جو رسول نے ہمیں سکھایا ہے، وہ کیک کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ ورچوئل قربانی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ قربانی ہر امت میں رہی ہے، دنیا کی اور امتوں نے اس کو بدل دیا ہو الگ بات ہے، لیکن قربانی ہر امت میں رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر سماج کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور ان کو دیے ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ ان کو کوئی جیو پریم نہیں ہے، کوئی جانوروں سے محبت نہیں ہے جو قربانی کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ ان کو جیو پریم ہوتا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں تو مسلمان صرف 14% ہے، لیکن ڈاٹا یہ بتاتا ہے، سرکاری آنکڑا یہ بتاتا ہے کہ دیش کی 70% آبادی نان ویج کھاتی ہے۔ تب آپ کا جیو پریم کہاں چلا جاتا ہے؟ تب آپ کا جانوروں سے پیار کہاں چلا جاتا ہے؟ پوری دنیا کی اگر بات کریں، پوری دنیا کی 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں، نان ویج کھاتے ہیں، صرف مسلمان کی بات تھوڑی ہے۔ آپ کا جیو پریم اور آپ کی جانور سے محبت بقرعید پر ہی آپ کو یاد آتی ہے۔ اسی ملک میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں اور لائن لگا کے لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، خرید کر کے کھاتے ہیں، تب تو آپ کو جیو پریم نہیں یاد آتا، تب تو آپ نہیں کہتے صاحب یہ بے زبان جانوروں کی ہتیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ اس طریقے کی دھوکہ دھڑی ہونے لگے اور ڈبل اسٹینڈرڈ اپنایا جانے لگے تو اس دور میں مسلمانوں کو اور کھل کر کے قربانی کرنی چاہیے اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا اللہ وہ نہیں ہے، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب ایسا نہیں کہ صاحب ہم نان ویج کھائیں گے تو ناراض ہو جائے۔ دنیا کے اور بہت سارے کانسیپٹ میں، دنیا کے اور سارے مذاہب میں اور دھرموں میں کیا ہے صاحب، آپ کپڑا پہنیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ شادی کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ نان ویج کھائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو شریعت دی، جو تعلیم دی، ہمیں کپڑا بھی پہننا ہے، ہمیں شادی بھی کرنا ہے، اور ہم اللہ کا نام لے کر کے حلال جانوروں کو ذبح بھی کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قربانی کے جانور پر جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ آپ موٹا سے موٹا جانور لے آئیں، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے، حرام ہے، اس کا گوشت مردار ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کا نام لیں گے تو بھی حرام ہے، اور اللہ کا نام نہیں لیں گے تو بھی وہ جائز نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو یہ بہت موٹی بات ہے قربانی کے تہوار پر جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں، قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے میرے ساتھ۔ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور لا کر کے ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی اللہ کی توحید کا اعلان ہے میرے ساتھ۔ جب اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے
قربانی کے ٹائم جو دعا پڑھی ہے ذرا اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کرو. وہ دعا توحید کا اعلان کرتی ہے. اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قربانی کرنے والا جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا. حنیفا، میں ساری کائنات سے کٹ کر کے، ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اس اللہ کی توحید کو اپنا رہا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آج کتنے مسلمان ہیں توحید کا مطلب نہیں جانتے. بچہ بیمار ہو جائے کسی درگاہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. بچی بیمار ہو جائے، اس کو کوئی مینٹل پرابلم آ گئی، کسی پیر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کسی درگاہ پہ لے کے جاتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں قبروں کو دھویا جاتا ہے، اس کے دھونے کے بعد جو گندا پانی نکلتا ہے جس کو نالی میں بہا دینا چاہیے، وہ پانی اپنے ڈرم میں بھر کے گھر میں لاتے ہیں، اس کو برکت کا پانی سمجھ کر پیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں گلے میں تعویذ باندھتے، ہاتھ میں تعویذ باندھتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایسا مسلمان جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہو، ایسا مسلمان جو گنڈے اور تعویذ پہنتا ہو، ایسا مسلمان جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اللہ کا حق دیتا ہو، وہ لاکھ قربانی کر لے، وہ لاکھ حج کر لے، وہ لاکھ عمرہ کر لے، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں دیں گی. اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ملے گا. آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہو. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے ضرور پڑھی ہو. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ تو نیکی سمجھ کر کرتے رہے مگر ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں برباد ہو جائیں گی. توحید نہیں معلوم ہے مسلمان، شرک نہیں معلوم ہے مسلمان، اور حج پہ حج کر رہا ہے. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا وسیم اکرم کا، پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم، وہ حج کرنے گئے ہیں صاحب، وہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، بالنگ کے اسٹائل میں کنکری مار رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا صاحب اس پر کوئی تنقید مت کیجئے، ہیں تو وہ بیچارے سچے دل کے آدمی ہیں، تب تو حج کرنے گئے. حج کرنے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے منمانی کریں. ارے کوئی چپل اتار کے مار رہا ہے وہاں جمرات پہ، اللہ کے نبی نے چنے کے برابر کنکری ماری تھی بس. اور جب آپ نے کنکری منگوائی تھی اور عبداللہ بن عباس نے لا کے رکھی تھی 7 کنکری چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری، تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا خبردار اس سے بڑی بڑی کنکری مت لانا. اے عبداللہ بن عباس، تم نے بہت صحیح کنکری تم لائے ہو. ایاکم والغلو، اے عبداللہ بن عباس تم بھی سن لو، اے میرے صحابہ تم بھی سن لو، دین کے اندر غلو سے بچنا. غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس سے زیادہ اس کو دینا، جس کی جو جگہ ہے اس سے زیادہ اس کو جگہ دینا. آپ نے فرمایا اسلام کے اندر غلو سے بچنا. تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی، وہ غلو کیا کرتی تھیں. وسیم اکرم صاحب، ہمیں آپ کے ایمان پر شک نہیں ہے، ہمیں آپ کی دینداری پر شک نہیں ہے، مگر آپ اپنے بالنگ کے اسٹائل میں وہاں جو جمرات کو کنکری مار رہے ہیں، معاف کیجیے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے، یہ غلو ہے جو آپ اسلام کے اندر پیدا کر رہے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ اسلام کے اصولوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. میرے پیارے ساتھ، مسلمان سب جانتا ہے، سب سیکھتا ہے، دنیا کا ہر علم سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے تو قرآن و حدیث نہیں سیکھتا ہے.
بڑی موٹی موٹی باتیں آج لوگوں کو نہیں معلوم۔ قربانی کرنے کی دعا لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا دعا یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر لو، دل میں نیت کر لو اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے۔ اگر دل میں نیت کر لو تب بھی ہو جائے گا، اگر پڑھ سکتے ہو تو اتنا پڑھ لو، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما لے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ اتنا پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دو، ہو گئی قربانی، کوئی مشکل طریقہ نہیں۔ حج کرنے گئے ہیں لوگ، وہاں سے بھی فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب طواف کے دوران پہلے چکر کی کون سی دعا ہے، دوسرے چکر کی کون سی دعا ہے؟ ارے اللہ کے بندو اسلام بہت ہی سمپل دین ہے، طواف کر رہے ہو، خانے کعبہ کے چکر لگا رہے ہو، ہر چکر میں الگ دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لینا۔ اگر دعائیں یاد نہیں ہیں اپنی زبان میں، تم بنگلہ جانتے ہو بنگلہ پڑھ لینا، تم جھارکھنڈ کی بھاشا جانتے ہو جھارکھنڈ کی بھاشا میں پڑھ لینا، تم ہندی اردو جانتے ہو ہندی اردو میں مانگ لینا، اپنی جس زبان میں تم چاہو اللہ سے دعا مانگ لینا۔ اللہ دل کی آواز کو سمجھتا ہے، اللہ دل کی زبان کو جانتا ہے۔ ہاں طواف کے دوران صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، باقی 7 چکروں میں الگ سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہم نے دین کو مشکل بنا دیا میرے پیارے ساتھی، دین بہت آسان تھا، ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے علماء سے جڑنا نہیں چاہتے، علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ہمیں ریڈی میڈ چیزیں چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں پروگرام ہے، کتنے لوگ ہیں مجلاڈی کے جو گھر میں آرام سے لیٹے ہیں، ان کو معلوم ہے کوئی سدھارتھ نگر سے چل کے آیا ہے، کوئی بنارس سے چل کے آیا ہے، کوئی جو ہے پیپل جوریا سے چل کے آیا ہے، علماء کا پورا ایک جماعت آئی ہے، مگر کتنے بدنصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم صاحب عبدالغفار صاحب موبائل پر آئیں گے، ہم لائیو دیکھ لیں گے، ہم یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، ہم تقریر سننے نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہمارے اندر کاہلی آئی ہے، یہ جو کام چوری آئی ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ یوٹیوب بند کر دیا جائے، یہ لائیو پروگرام بند کر دیے جائیں۔ اس نے ہمیں اور آپ کو کام چور بنا دیا، اس نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے کی دینی مجلسوں سے دور کر دیا۔ ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، جو آدمی دور رہتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے اور اس کے گاؤں میں پروگرام ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا مس یوز کیا ہے، اور اس کو دین سیکھنے کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو کام چور بنانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔